حضرت آقا امام حسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خصلتان لیس فوقہما شیء، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان سے بالاتر کوئی چیز نہیں ہے. دو خصلتیں، دو صفات ایسی ہیں کہ ان سے بالاتر کوئی چیز نہیں ہے. الایمان باللہ، پہلی چیز، پہلی خصلت اور پہلی صفت خداوند متعال پہ ایمان لانا ہے، خدا پہ ایمان رکھنا. ونفع الاخوان، دوسری صفت برادران مومن کی خدمت کرنا اور انہیں فائدہ پہنچانا. لکھنے والوں نے لکھا کہ آقا امام حسن العسکری علیہ السلام نے ان دو جملوں میں اسلام کو خلاصہ کر دیا. دین کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ پہ ایمان ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچا دے، لوگوں کے کام انجام دے. بہت مہم ہے. ہمیشہ ایک دو بار عرض کر چکا ہوں حضرت آیت اللہ فاضل الکرانی کا جملہ، آج بھی اسی جملے کو عرض کروں گا. لکھنے والا ہے محمد باقر قادیبہ. یہ تہران شہر کا ایک بہت بڑا عہدیدار تھا دارالخلافے کا. یہ پہنچا حضرت آیت اللہ فاضل الکرانی شاگرد برجستہ حضرت امام خمینی. ظاہر ایک تہران شہر کا بہت بڑا ذمہ دار آج آئے ان سے ملنے کے لیے تو باتیں ہوئی. یہ خود لکھتا ہے محمد باقر قادیبہ کہ جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے 50 سال سے اسلام کو پڑھا. چلا بھارت میں 50 سال سے اسلام کو پڑھ رہا ہوں. 50 سال آدھی عمر، وہ بھی 100 سال اگر ہوں، بلکہ آدھی عمر سے زیادہ، کیونکہ 100 سال بہت کم ہم لوگ پورے کرتے ہیں. 50 سال میں اسلام کو پڑھا. آج میں تمہیں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. ایک فقیہ ہے جامع الشرائط، ایک مرجع تقلید، فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں 50 سالہ اسلام کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں جو میں نے 50 سال مطالعہ کیا، پڑھا، تحقیق کیا درس و تدریس میں. فرمایا کہ تمہیں اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ فرمایا اپنے واجبات کو انجام دو. واجبات کو انجام دو یعنی وہ جو خداوند متعال کی طرف سے لازمی تمہارے اوپر خدا نے قرار دیا ہے، حتماً تم نے خود انجام دینا ہے واجبات. مثلا یہ ہمارے روزانہ کی یومیہ 5 وقت کی نمازیں، رمضان مبارک کے روزے، یہ جو واجبات ہمارے ذمہ ہیں روزانہ، اپنے واجبات کا انجام. اگر خمس واجب ہو گیا دے دو، نہیں واجبات مستحبات کی بات نہیں ہے. اپنے واجبات کو انجام دو اور مستحبات کی بجائے، یعنی مستحبات کی جگہ. مستحبات میں کیا ہے؟ تعقیبات، تلاوت، دعائیں، مجالس، محافل اور بہت کچھ. فرمایا اپنے واجبات کو انجام دو، واجب چیزوں کو انجام دو، اور مستحبات کی بجائے جہاں تک ہو سکے دوسروں کے کاموں کو آگے بڑھاؤ. لوگوں کے کام پھنسے ہوتے ہیں، انہیں آگے بڑھائیں. کسی کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے ازدواجی مسائل ہیں، کسی کے اقتصادی مسائل ہیں جو آپ حل کر سکتے ہیں. مثال یہ تو شہر کا ایک ذمہ دار شخص تھا، ظاہر ہے اس کے حساب سے انہوں نے فرمایا ہے. ابھی یہاں ہمارے MNA ہیں، MPA ہیں، مثال کونسلر ہیں یا جو بھی ہیں، ذمہ دار تھانے دار ہیں اور جو بھی ہیں، تو واجبات کو انجام دو. اس کے بعد جاؤ لوگوں کے کاموں کو انجام دو، لوگوں کے کاموں کو آگے بڑھاؤ. اگر قیامت کے دن کسی نے پوچھا
تو کہنا کہ فاضل نے کہا لوگوں کے کام آنا، یہ اس حدیث کے مطابق عرض کیا کہ بات جو ہے اللہ پہ ایمان رکھنا اور لوگوں کے کام آنا، یہ ایسی دو خصلتیں کیا کہ امام نے فرمایا اس سے بالا کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ بہترین دینداری یہی ہے کہ لوگوں کے کام، خدا پہ ایمان رکھیں۔ جب اللہ پہ ایمان ہو اور ایمان بھی کامل ہو اور ایمان بھی درست ہو تو توحید کے ذیل میں نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، عدالت بھی ہے، سب کچھ ہے، قرآن بھی ہے۔ اور یہ آپ کے عقائد، یعنی اپنے عقائد کے بعد جو تمہیں ضروری چیز انجام دینی ہے، اپنے واجبات کو جو فرض کیا خدا متعال نے اسے انجام دینی، اور اس کے بعد چاہے معاشرے میں، سماج میں نکل جائیں لوگوں میں، اور نکل کے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے کام انجام دیں، لوگوں کے کام آ جائیں، اپنے کام گھر پہ کر لیتے ہیں، لوگوں کے لیے ہے، اپنے گھر سے آج میں کسی کا کام کروں، آج میں کسی کا کام آتا ہوں، یہ ضروری ہے۔ اسے پابند کریں۔ ہم اپنے اب گھر میں ممکن بہت ساری چیزیں عبادتیں ہو سکتی ہیں، بہت کچھ انجام دینا چاہیے، لیکن اول مقدم لوگوں کے کام ہیں، چاہے آپ کے رشتہ دار یا غیر رشتہ دار، مومن بھائی ہیں، رشتہ دار کسی حد تک مقدم ہے، ورنہ دوسرے مومن بھائیوں میں اپنے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے۔ استحقاق ہے وہ مقدم ہے، رشتہ ہے تو ایک قدم نزدیک ہے، ورنہ سب بھائی بھائی لوگوں کے کام ہیں۔